السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. آج میرے ساتھ ہیں پاکستان کے معروف وکیل سابق جج ہائی کورٹ جناب شاہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب نے آج ایک مقدمہ جو ہے وہ اس میں پیروی کی ہے اور بڑے دلچسپ حقائق ہیں اس کے. اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک خبر جو ہے وہ یہ کہ جو ایران, اسرائیل اور امریکہ جنگ ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جو عالمی معیشت پر اثرات پڑ رہے ہیں, جس کا شکار پاکستان بھی ہے, اور پاکستان نے جو پیٹرولیم وغیرہ کے حوالے سے اور جو بھی اپنا آسٹیرٹی اقدامات جو ہیں وہ کیے ہیں, اس کو فالو کرتے ہوئے آج نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ جج صاحبان جو کہ 600 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں وہ اس میں 50% کمی کر دی جائے گی, یعنی 300 لیٹر اب وہ پیٹرول ہوگا. ویڈیو لنک پر مقدمات کی سماعت ہوگی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اب عدالتیں 5 دن نہیں 4 دن کام کریں گی. ایک دن چھٹی جو ہوگی, یعنی جمعہ, ہفتہ اور اتوار 3 دن چھٹی ہوگی, اور 4 دن پیر, منگل, بدھ, جمعرات جو ہے وہ عدالتیں کام کریں گی. اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے جج صاحبان کی ہے, ریڈ زون میں تو یہ ہے کہ ان کو کوئی گاڑی میسر نہیں ہوگی, لیکن باہر جائیں گے تو اس پہ وہ ہوگا, ان کو وہ یہ سہولت حاصل ہوگی. اور یہی اقدامات فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بھی کیے گئے ہیں, اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ظاہر ہے نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی حکومت کا نوٹیفیکیشن اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد عدلیہ نے تو شروع کر دیا ہے. اب آتے ہیں اصل مدعے کی جانب. اس پر بھی اپنا شاہ خاور صاحب سے رائے لیں گے کہ اس کا کیا اثر ہوگا نظام انصاف کے اوپر. دوسرا جو بڑی اہم بات ہے اور بڑا جو ہمارے کرمنل جوڈیشل سسٹم سے جڑا ہوا مقدمہ ہے, اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ ایک ملزم آج بری ہوئے ہیں جنہوں نے یہ اعتراف کر رکھا ہے کہ انہوں نے تقریباً 60 یا 67 قتل کا اعتراف جرم کیا ہوا, لیکن وہ آج بری. یہ کہانی کیا ہے؟ تو جناب شاہ خاور صاحب, ویلکم ٹو AQS لائیو. آپ ہمیشہ ہم پہ کیا کہتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ہماری ریکویسٹ پہ آتے ہیں ہمارے ساتھ. شاہ خاور صاحب, یہ جو اقدامات ہیں, چلتے ہیں آپ کے اس مقدمے کی طرف, اس کے بھی حقائق بڑے مزے کے دلچسپ ہیں. تو یہ جو آسٹیرٹی ڈرائیو کے اوپر حکومت نے بھی کیا اور پھر یہ بھی, تو نظام انصاف پہ اس کا اثر کیا پڑے گا, کتنی کنٹریبیوشن ہو جائے گی ٹورڈز دی؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے جو آج جوڈیشل پالیسی میں جو چیف جسٹس کی صدارت میں ہوا, اور اس میں انہوں نے جو حکومت کی پالیسی تھی اس کو انڈورس کیا, اور کفایت شعاری اور جو اس کو آسٹیرٹی جو موومنٹ ہے اس کو انہوں نے بالکل اون کیا. اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو ان کی جو پریویلیجز تھیں اس میں کمی کی. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک چیز کے اوپر میرے بھی تحفظات ہیں اور لیگل فریٹرنٹی کے بھی ہیں, کہ عدلیہ کی جو انصاف کی فراہمی ہے اس میں کوئی تعطل نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ جنگ ہو, سردی ہو, گرمی ہو, کوئی بھی آفت ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن کم کرنا جوڈیشل ویک میں وقت میں میرا خیال ہے کہ یہ اتنا مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انصاف کی فراہمی جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے. اس سے کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں پڑتا کہ کتنی عدالتیں ہیں, ہائی کورٹس ہیں, کتنی سپریم کورٹس ہیں, اور ان میں ایک دن جو ہے اگر آپ اس میں سے اس کی کٹوتی کر لیں گے 5 دنوں میں, تو میرا خیال ہے کہ انصاف کی فراہمی میں مزید تاخیر ہوگی. تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ اتوار کو بھی چھٹی نہ کریں؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, 5 دن جو ہے ہفتے میں وہ بالکل مناسب ہیں, اور ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے ادروائز. یہ تو میری ایک اس میں تو یہ ہونا چاہیے تھا پھر جو 4 دن کا کام ہے اس میں ورکنگ آورز بڑھا لیتے. ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب آپ نے بھی دیکھا رمضان ہے, لیکن جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جو پریکٹس چلی آ رہی ہے, نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ بینچز سپریم کورٹ میں 1:30 بجے تک کام کرتے ہیں. ضروری نہیں, اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, لسٹ اس سے بھی زیادہ آگے ہے. کچھ ججز ہیں جو ایگزاسٹ کرتے ہیں. ہائی کورٹس کا بھی تقریباً یہی حال ہے, وہ کوئی 2-2:30 بجے تک. تو اگر وہ اس کا ٹائمنگ بڑھا دیں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کیپیسٹی ہے, آخر ججز بھی انسان ہیں, لائرز بھی انسان ہیں, تو وہ ان کا جو اوقات کار میں اتنا اضافہ جو ہے وہ بھی ان کے لیے میرا خیال ہے کہ اتنا صحت مند نہیں ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 5 دن جو ایک ہفتے میں تھے وہ بالکل مناسب تھے, اس میں جو ہے رد و بدل نہیں ہونا. تو جو ویڈیو لنک کی سہولت سے اس سے بھی تو فرق پڑے گا نا, جس نے کراچی سے آنا ہے یا ادھر سے آنا ہے. وہ تو بڑی اچھی بات ہے, وہ تو آلریڈی ایک پریکٹس ہے,
وہ آپ کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے، کوئٹہ سے وہ لوگ ویڈیو لنک پہ آتے ہیں، ان کو یہ سہولت میسر ہے. ایون ہائی کورٹس میں بھی ہے. اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں، لیکن اس میں یہ ابھی سپریم کورٹ نے پالیسی بھی تھی، جسٹس محمد علی مظہر اس کمیٹی کے وہ بھی ہیں، اور اس میں اقدامات تو کیے گئے تھے کہ ہر کورٹ روم کے اندر یہ فیسلٹی ہوگی، لیکن ابھی تک ہمیں 1-2 کورٹ روم میں ہی یہ فیسلٹی ملتی ہے دیکھنے کو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تمام کیسز جو، یا اس میں سے 50% کیسز اگر آپ کہیں کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سسٹم اتنا ان کے پاس بھرپور ہے نہیں ہے جو اس کو کیٹر کر سکے. ہم نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ پشاور سے، کراچی سے، کوئٹہ میں وہ ویڈیو لنک کے لیے کیسز مقرر ہوتے ہیں، لیکن وہ لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یا کوئی اس میں کوئی ایسی انٹرپشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سماعت نہیں ہو سکتی. اور پھر لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ وکیل جو ہے اس کو متعلقہ رجسٹری میں آنا ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں اگر ویڈیو لنک پہ کرنا ہے آپ نے تو آپ چیمبر کے اندر اپنے بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اپنے بالکل، گھر سے یہ لڑ بھی سکتے ہو ہیں، مقدمہ یہ ہو بھی ہو سکتا سکتا ہے. ہے. لیکن اس کو بھی دیکھنا چاہیے یہ نا. ضروری ہے کہ اس رجسٹری میں اس کے لیے جو ہے وہ کمرے مخصوص ہیں جہاں پہ وہ سسٹم ہے، وہ وہیں پہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ ہاں، کیونکہ وہ ٹریولنگ تو پھر ہوگی نا. بالکل بھی ہوگی. کہ اگر چکر والے نے کراچی میں سے اس کا جی ہے جی، تو پھر اس کو آنا اس کو مزید ریشنلٹی کے قریب لایا جا سکتا ہے. لایا جا سکتا ہے. تو اپنا شاہ خاور صاحب، یہ کیا کہانی ہے آج؟ جیسے جمال مندوخیل جو ہیں ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عرفان سعادت خان صاحب پر مشتمل. کراچی کا مقدمہ ہے یہ، اور MQM کے ایک ایکٹیوسٹ یا کارکن کا مقدمہ ہے. کیا الزام تھا اس پر، اور 67 قتل اور بربریت. بالکل. اس میں یہ میرے لیے تو ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ آئے گا ہاں، یہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک سنگ میل ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نئے جو ہے نا اصول قوانین جو ہیں وہ مرتب ہوں گے، اور کچھ آبزرویشنز بھی آئیں گی. یہ قصہ اس طرح کا ہے کہ ایک MQM کے ایکٹیوسٹ احمد سعید برم جو ہے وہ بیرون ملک میں تھے، شاید کسی مقدمات میں وہ یہاں پہ مطلوب بھی ہوں. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ ان کو ایکسٹراڈائٹ کیا، پاکستان لے کے آئے، اور ان کو 22 مارچ 2016 کو پاکستان رینجرز جو کراچی میں تھی ان کے حوالے کیا، اور انہوں نے اس کو تقریباً 90 دن، کیونکہ وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی سیکشن 11 ٹیٹرا ای ہے جس کے تحت وہ کسی کو بھی انٹروگیٹ کر سکتے ہیں 90 دن کے اندر. جی آپ جیسے یہ بلوچستان میں ہے، یہ ٹیٹرائی کے اندر انہوں نے کیا ہے جی، کہ بالکل، جو فیس لیس کورٹس کا بھی وہ ٹیررزم کے بالکل، مقدمات وہ کے اس سے اندر. مواصلت رکھتا ہے. تو بہرحال اس کے تحت انہوں نے کسٹڈی میں لیا، پھر اس کو 90 دن کے بعد ایک NOC دیا پاکستان رینجرز کے اس پوسٹ نے کہ ہم یہ اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں، اور ساتھ ایک 22 مقدمات کی ایک فہرست بھی ان کو نے ساتھ دی کہ ہم نے ابھی تک جو تفتیش کی ہے اس میں ان کی ان مقدمات میں ملوث ہونا پایا گیا، تو آپ اس کی تحقیق کریں. تو پولیس نے اس کا 7 دن کا ان کا ریمانڈ لیا، فزیکل ریمانڈ. اب اس میں قانونی طور پر رکاوٹ یہ ہے کہ جو گو کے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت جو رینجرز ہے اس کو چھاپے مارنے کا اختیار تو ہے، لیکن انویسٹیگیشن کا اختیار اس کو سچ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. تو اس کے لیے پولیس کو دینا ضروری تھا کہ پولیس ضروری، انویسٹیگیٹ کرتی، کیونکہ بالکل. انویسٹیگیٹنگ ایجنسی وہی ہے. تو جی، پھر بالکل پولیس نے کیا کیا؟ اچھا، پولیس نے 90 دن رکھنے کے بعد ان کا مزید 7 دن کا ریمانڈ دیا، فزیکل ریمانڈ. اور ریمانڈ 7 دن کا ختم ہونے کے بعد 8ویں روز ان کو ایک میجسٹریٹ کی، متعلقہ جو میجسٹریٹ ہیں ان کی عدالت میں پیش کیا، اور وہاں پہ یہ کون سے میجسٹریٹ تھے؟ ابھی میں اس کا نام شاید آپ کو بتا دوں گا. اچھا، لیکن وہ متعلقہ جو بھی میجسٹریٹ ہوتا ہے، صحیح. تو ان کے سامنے انہوں نے پیش کر کے ان کا جو ہے دفعہ 164 کا اقبالی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. اوکے. اور اگر وہ آپ اقبالی بیان کیا تھا؟ میں آپ کو، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ پریشان بھی ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جب 164 کا بیان لیا جاتا ہے تو بیان لینے سے پہلے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جو کہ ضابطۂ فوجداری میں جو ہے وہ درج ہے، کہ ان کو میجسٹریٹ جو ہے پہلے سمجھائے گا کہ آپ جو اقبالی بیان دینے جا رہے ہیں اس کے یہ مضمرات ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں سزا ہو سکتی ہے، آپ کو اس میں جو ہے وہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی ہے. تو ان کو سوچنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، اور تمام عملہ پولیس ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اس کو گھنٹہ ایک الگ جگہ پھر اس کو
सोचने का मौका दिया जाता है, फिर बुलाया जाता है, फिर उस पर बयान रिकॉर्ड होता है कि 1 घंटा मोहलत देने के बाद फिर मुलज़िम जो है मेरे सामने है हाँ कि मैं और मैंने ये तसल्ली कर ली है बगैर जबर इकरार जो है मैं बिल्कुल। ये बयान दे रहा तो हूँ। अब वो उसका बयान जब वो लिखाना शुरू करेगा तो वो उसको ज़ब्त तहरीर पे लेके आएगा उर्दू में। अपने मुनासिब तो ये है कि अपने हाथ से तहरीर करे, लेकिन उसका इंग्लिश में भी जो है वो रीडर लिख रहा होता है। और वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसमें कोई और मौजूद नहीं होगा सिवाय मुलज़िम के, मैजिस्ट्रेट के और उनके अमले के, सही। ताकि वो बिल्कुल बग़ैर किसी जबर के वो बयान दे। अब उन्होंने, अब 2016 की ये बात है, मार्च की, वो जो बयान देता है वो 2004 से शुरू होता है कि मैंने 2004 में रनछोड़ पुलिस स्टेशन की हदूद में मैंने, मेरे साथ फ़लाँ 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 शरीक मुलज़मान थे, हमने फ़लाने अपने मुखालिफ को जो है उसका नाम भी है और उसको मैंने अपने टीटी पिस्तौल से फायर करके कत्ल कर दिया था। फिर उसके साथ ही दूसरा मुकदमा जो उसी साल का है, किसी और पुलिस स्टेशन का है, उसका भी वो जिक्र करता है, अपने शरीक मुलज़मान का भी जिक्र करता है। फिर उसमें वो कहता है कि मैंने 2 पुलिस जो है मुलाजमीन जिनके नाम ये थे उनको मैंने कत्ल किया। फिर मैंने फ़लाँ जगह चैम्बर्स को आग लगाई, उसमें 4 वकला जो हैं वो मैंने शहीद किए। इसी तरह और ये कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 67 के करीब 67 टोटल जो है वो अफराद के कत्ल का वो एक वाले जुर्म करता है 2016 में। और एक ही इन्वेस्टिगेशन एक ही वन गो में 164 की स्टेटमेंट में। अब बात ये है कि तो ये पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। ये तो एक ले मैन को भी अगर ये पढ़ाई जाए वो स्टेटमेंट तो वो उस पर दम बखुद रह जाएगा और उसको मेरा ख्याल है वो मजाक भी लगेगा और उस पर अफसोस भी होगा कि एक शख्स जो है वो इतनी FIRs, इतने वकूए उसको याद है कि मैंने फ़लाँ सपहर को 4:15 पे अपने फ़लाँ साथी मुलज़मान के साथ फ़लाँ जगह पर अपने टीटी पिस्तौल से इतने फायर करके उसको मारा। और ये सारे कन्फेशन करने के बाद पुलिस उसकी इंटेरोगेशन जो करती है वो क्या करती है, उससे कोई रिकवरी नहीं होती, उससे कोई वेपन रिकवर नहीं होता, उसको corroborate करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं है सिवाय इसके कि वो इंकशाफ कर रहा है दौरान तफ्तीश कि मैंने जो कत्ल जहाँ पे किया है उस जगह की मैं निशानदेही कर सकता हूँ। अच्छा वकूआ भी बनाया वकूआ, अच्छा, हालांकि उसमें मज़ेदार बात यह है कि FIR जो है उसमें लिखा हुआ है कि वो वकूआ कहाँ हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है। सही। तो फिर उससे ये बयान दिलवाना कि मैं जाए वकूआ की निशानदेही करा सकता हूँ, तो इसमें वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिख रहा है कि मैं उसको ज़ेर हिरासत लेके गया, उसने ख़ुद वहाँ पे चल के निशानदेही की कि ये वो जगह है जहाँ मैंने फ़लाँ शख्स को फ़लाने FIR में इसको मैंने कत्ल किया था, और उसका उन्होंने फ़र्द निशानदेही बनाई। और इसके अलावा कोई उसके ख़िलाफ़ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है सिवाय मैजिस्ट्रेट के बयान के कि वो कहता है कि मैंने ये बयान जो है 164 का तमाम कानूनी कार्रवाई या तकाज़े पूरे करने के बाद किया, या जो उसकी निशानदेही पर जो जाए वकूआ जो है वो उसने जाके आइडेंटिफाई किए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से, सिंध प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई ना कोई तो पेश हुआ होगा, तो जी, वो उनका क्या मौक़िफ़ था? उनकी तरफ से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए थे। अब वो कुछ बातों के ऊपर वो ख़ुद भी लाजवाब थे। जब कोर्ट ने उनसे स्पेसिफिकली सवाल पूछा कि आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप ख़ुद देख लें, क्योंकि अगर मैं इसमें कंसीडिंग स्टेटमेंट दूंगा तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो ये प्रोसिक्यूटर को भी नज़र आ रहा था और कोर्ट भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही थी और उन्होंने बड़े दिलचस्प सवालात भी किए। एक स्टेज के ऊपर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने, जो इसकी सरबराही कर रहे थे बेंच की, उन्होंने प्रोसिक्यूटर से पूछा कि अगर 1947 में जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अब तक जितनी नामालूम कत्ल की FIRs हैं या और जराइम की, आप किसी भी एक शख्स को पकड़ लें, उसको 90 दिन रेंजर्स की कस्टडी में दें और उसके बाद 7 दिन पुलिस की, और उसका एक बयान जो है वो वहाँ पे 164 का जिसमें वो तमाम जराइम को तस्लीम कर ले, तो क्या ये मसाइल हल नहीं हो जाएंगे कि तमाम जो है मुकदमात ट्रेस आउट हो जाएंगे? हाँ, मुकदमे भी ख़त्म। तो मुकदमे भी ख़त्म। तो बात ये देखिए, मतलब है कि ये टिपिकल पुलिस का तरीक़ा वारदात के, जो एक पकड़ा गया उस पर जो नामालूम है क्योंकि अपना थाने का रिकॉर्ड ठीक करना है, तो वो जो है ना वो सारी एक के ऊपर डाली। हाँ, वो FIRs भी ख़राब हुई, और जो अगर उसने कुछ किया भी था तो वो ये
شک کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو نہیں، of ملزم course، کو فائدہ دیکھیے پہنچے. بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ جو بڑی دلچسپ آبزرویشنز تھیں، جو سوال جواب ہوئے ججز کے، پروسیکیوٹرس کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی، اور ہم نے جو اس کی مجسٹریٹ کی جو جرا پڑھ کے بتائی اس میں بھی بہت سارے لوپ ہولز تھے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تحفظات کا اظہار کیا، اور ایک شارٹ آرڈر کے ذریعے انہوں نے ہماری جو اپیلس تھی ان کو الاؤ کر دیا، اور احمد سعید کو جو ہے انہوں نے باعزت کر دیا. تو اب یہ 22 ایف آئی آرز تھیں، 22 میں سے کتنے مقدمات میں کنوکشن ہوئی تھی؟ اور دیکھیں یہ مطلب اس کا ٹرائل ہوا ہوگا، ٹرائل میں ایویڈنس لے ہوتی ہے، کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے سزا ہوتی ہے، پھر اس کے سزا کی پھر ہائی کورٹ کے اندر اپیل ہوتی ہے. اب یہ سپریم کورٹ تک، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ لوور کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی اس کی سینٹنسز جو ہیں وہ برقرار رکھی ہیں. کہ ہاں، یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے. تو دیکھیں، یہ پولیس انویسٹیگیشن تو اپنی جگہ، یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے، آف کورس دیکھیں جی، جوڈیشل سسٹم، ہماری پولیس کی انویسٹیگیشن، پھر پروسیکیوشن، اور اس کے اوپر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو کورٹس ہیں، جو عدالتیں ہیں، وہ پروسیکیوشن کی جو ایپسی ڈسٹرکٹ وہ جو ہوتی ہے اس میں وہ نہیں چلتے، وہ اپنا انڈیپینڈنٹ ویو جو ہے، اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ استعمال کرتے ہیں. اب اس میں جو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک کیس میں ان کو دوسرے کیس میں اسی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بیسس کے اوپر اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ان کو بھی عمر قید کی سزا دی. لیکن سندھ ہائی کورٹ کے ہی ایک ڈویژن بینچ نے، جو اس سے الگ تھا، انہوں نے اس میں اس 164 کی اسٹیٹمنٹ کو ڈسکارڈ کرتے ہوئے اس کو بری کر دیا. اب ایک ہی ہائی کورٹ ہے، ایک ہی 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے، ایک میں کنوکشن ہے اور ایک میں کنوکشن ہے، اور بہت سارے کیسز، اس کو میرا خیال ہے کوئی 11 کیسز میں چلان کیا گیا ہے اسی 164 کی ایک سنگل اسٹیٹمنٹ کے اوپر، اور اس کا ٹرائل جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ سپریم کورٹ میں جو اصول وضع کرے گی اس میں، اور وہ ان کے جو ٹرائل میں کیسز چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ان کی بریت کے چانسز بھی جو ہیں وہ زیادہ روشن ہو جائیں گے. مطلب ابھی یہ کتنے مقدمات میں اس کو سزائیں ہوئی تھی؟ 3 مقدمات میں 4 میں؟ ہمارے جو 22 نالج میں میں سے ہے، اس میں سے ایک اس میں ہوئی تھی، اور دوسرا مقدمہ جس میں وہ ہائی کورٹ نے بری کر دیا، یہ جو کہ ہماری اس وقت نالج ہے. مجھے کوئی ایگزیکٹلی اس کا نہیں پتا، لیکن باقیوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ابھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں 2016 سے اینٹی ٹیررزم کورٹ، اینٹی ٹیررزم، بالکل بالکل اینٹی ٹیررزم کورٹ، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں جو ہے وہ یہ ابھی چل رہے ہیں 2016 سے، مطلب 10 سال ہو گئے، اور 10 سال کے بعد ایک مقدمے کے اندر ایک انویسٹیگیشن کا یہ حال ہو گیا ہے. تو باقی مقدمے تو اب دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا. اچھا، اس میں جب سماعت کے دوران جو ہے وہ جیسے جمال مندوخیل نے ایک اور بھی آبزرویشن دی تھی، جی، کیونکہ ہمارے پاس تو ریکارڈ نہیں ہوتا، ریکارڈ تو جج صاحبان کے پاس ہے اور وکلاء کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں عدالت میں، جی، جو جج اور وکیل کے درمیانی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو جیسے جمال مندوخیل کی ایک آبزرویشن بڑی مزے کی ہے کہ اس میں جو شریک ملزمان ہیں وہ آج کہاں کہاں ہیں. یہ بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے تو وہ شریک ملزمان کون کون ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی بلند آواز میں کہا کہ آپ نام نہ پڑھیے گا، لیکن آپ یہ والا صفحہ پڑھیں، اور اس میں ان کے جو شریک ملزمان ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے، وہ آج کہاں کہاں پہ وہ پلیسڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ واقعی اگر آپ بھی وہ پڑھیں گے تو آپ پڑھا دیں نا ہمیں، چند نام بتا دیں نا. نہیں، میرا نہیں خیال وہ، کیونکہ عدالت ظاہر ایم کیو ایم کی قیادت ہوگی. ہاں، آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت کون ایم این اے، حیدر عزیز صاحب ہوں گے، نہیں، آپ اس کا نام جو بھی دیکھ لیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ان کے ایم این اے، فاروق ستار صاحب بھی ہیں اور منسٹرز. اب آپ مجھ سے لیڈنگ کویشچنز کر رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کویشچن کیا کہ یہ جن شریک الطاف حسین کا نام تھا ان کا کسی پہ ایک سیکنڈری نام تھا کہیں پہ، ہاں، لیکن یہ نہیں تھے کہ ان مطلب اس وقت ہم ٹو کٹ اٹ شارٹ کہ ایم کیو ایم کے جو اس وقت الیکٹڈ ارکان قومی اسمبلی ہیں ان میں سے بیشتر کے نام ان میں تھے. بالکل تھے، ان کے نام بالکل تھے. اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا آپ نے ان شریک ملزمان کو بھی پولیس نے شامل تفتیش کیا یا ان تک تفتیش کا دائرہ بڑھایا، ان کا اسٹیٹمنٹ؟ تو اس کا پروسیکیوشن کی طرف سے جواب یہ تھا کہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو اس کو ہم پھر کیا کہیں گے؟ مطلب میں کہتا ہوں کہ یہ ابیوز آف پروسیس آف دا کورٹ ہے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس دیکھیں ایک بندے کی زندگی وہ ہوئی، بالکل بالکل، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنے عرصے سے جیل میں رہا، جی،
پھر جو ہے یہ پولیس انویسٹیگیشن. اب یہ تو ایک ایسا مقدمہ ہے نا, اور ہم دیکھتے ہیں روز اس طرح کے بہت سارے جو فالٹی انویسٹیگیشن ہے, عدم شواہد ہیں, ان کی بنیاد پر جی جو ہے وہ یہ آ کے ہوتا ہے. لیکن وہ ہوتا سپریم کورٹ کی سطح پہ آ کے ہے, ہائی کورٹس میں اور ٹرائل کورٹس کے اندر. یہ کیا وہاں ایسا کیا ہے؟ پھر یہ وہ مداخلت شداخلت والی بات ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں تو یہ جو اسپیشل لاز یا اسپیشل کورٹس کے کانسیپٹ کے میں خلاف ہوں اصولی طور کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیشل لاز کے نتیجے میں جو اسپیشل کورٹس بنتی ہیں وہ پھر پروسیکیوشن کی طرف سے ان کا ٹلٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ ہم نے تجربے سے دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو اسپیشل کورٹس ہیں یا جو اسپیشل کورٹس کا کانسیپٹ ان کو ختم کر کے یہ ڈسٹرکٹ میں جو جوڈیشری ہے وہاں پہ سیشن ججز, ایڈیشنل سیشن ججز, ان کو آپ کیسز تفویض کریں عام روٹین میں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب جیسے کہ آپ ایک شاہ خبر صاحب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس کے اندر انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کا محکمہ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, انویسٹیگیشن ہوئی ایف آئی ہو, پروسیکیوشن کو دیکھتی ہے کہ یار تم نے کیا ایویڈنس اکٹھے کی, اور پھر پروسیکیوشن کیس فائل کرتی ہے نا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. وہ ایک فلٹر تو ہے, وہ ایک فلٹر ہے کہ بھی انویسٹیگیشن کے اندر اگر کوئی ارریلیونٹ ہے تو وہ چالان نہیں اپروو کرتے, ان کو واپس کر سکتے ہیں, بالکل واپس کر سکتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ پھر کسی دباؤ کے تحت ہی ہوتا ہے نا سارا کچھ. بالکل میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتا, بالکل دباؤ کے تحت ہوتا ہے. لیکن پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ چلیں, میں ان سے بھی توقع نہیں کرتا, کیونکہ وہاں پہ جو جوڈیشل آفیسرز بیٹھے ہیں اسپیشل کورٹس میں اور اینٹی ٹیررزم کورٹس میں, وہ بھی ہمارے عدلیہ کے لوگ ہیں, سیشن ججز, ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہائی کورٹ کو پھر ان چیزوں کو بڑا غور سے دیکھنا چاہیے. وہ جوڈیشل اسکروٹنی جو ہے اس کی, یا جوڈیشل ریویو, اس کو بڑا پراپرلی دیکھنا چاہیے. اب جب کہ یہ ججمنٹ ہائی کورٹ کی اپسیٹ ہوگی, جس میں انہوں نے اینٹی ٹیررزم کورٹ کی ایک کنوکشن کو, جس میں انہوں نے ان کو عمر قید دی, اس کو ایگری کیا ہوا ہے, اور بڑی ڈیٹیل ریزنز کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل ججمنٹ کے ساتھ. تو اب جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئے گی اس کے اوپر, تو ظاہر ہے کہ وہ نلیفائی تو ہو جائے گی. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک فلٹر جو ہے ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ سے پہلے ہائی کورٹ کا, وہ کتنا افیکٹولی جو ہے وہ ایکسرسائز ہوا ہے, اور اس میں کیسے. اب یہ دیکھیں نا, اس ساری صورتحال کے اندر سب لوگوں کے نام بھی ہوں گے جنہوں نے انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی, جنہوں نے پروسیکیوشن کا کیس تیار کیا, جنہوں نے ایویڈنس پروڈیوس کی ہے, جو گواہان پیش ہوئے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. بالکل ریکارڈ کا. تو اب سپریم کورٹ کے پاس از خود نوٹس کا تو اختیار نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ مقدمے کے فیکٹس تو ان کے سامنے ہیں. جی. تو اب سپریم کورٹ اس سارے سسٹم کے حوالے سے کیا کر سکتے قانوناً, مطلب اس ظاہر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں, بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں, کمیٹیز بھی بنتی ہیں, میٹنگز بھی ہوتی ہیں, آئی جیز کو بھی بلایا جاتا ہے, سارے کرمنل جوڈیشل سسٹم کے اوپر اتہا جو ہے نا وہ کھوسا صاحب کے دور میں بھی تھا, پھر بعد میں بھی ہوتا رہا, بندیال صاحب کے دور میں بھی. اور لیکن ہمارا کرمنل جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اسی طرح سے ورک کر رہا ہے. تو وہ وجہ نہیں ہے کہ عوام کا اعتماد جو ہے اس جوڈیشل سسٹم پہ کم ہوتا ہے, اور پھر ہم 4 چھٹیاں 4 دن کام. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے ممالک کے جو ویسٹرنائز کنٹریز ہیں, یورپین کنٹریز ہیں, امریکہ ہے, اس میں تو کسی کی اگر اس طرح بریت ہو جائے اور اس کے خلاف ثابت نہ ہو, تو وہ اتنے ہیوی ڈیمیجز جو ہے وہ گورنمنٹ یا پروسیکیوشن کے اوپر کر سکتا ہے کہ وہ بینکرپٹ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے, اور فالٹی انویسٹیگیشن کرنے والے پولیس آفیسر کے حوالے سے ہمارا قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارا قانون کہتا ہے کہ ان کے خلاف پولیس رولز کے مطابق آپ اس کے خلاف بالکل آپ فالٹی انویسٹیگیشن کرنے پر, ان ایفیشنسی کے اوپر, یا غلط جان بوجھ کے انویسٹیگیشن کرنے پر, پولیس رولز اور ہمارے جو فوجداری قوانین ہیں پاکستان پینل کوڈ, اس میں ان کا ایک پورا سزا کا کانسیپٹ موجود ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس کتنے کیسز میں آپ تو ایک عرصے سے ہیں, آپ نے دیکھا کبھی کبھی بری ہو گیا اور اس میں جو فالٹی انویسٹیگیشن کرنے والا آفیسر تھا اس کے خلاف کوئی محکمہ کارروائی ہو؟ ایسا ہم نے سنا نہیں ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب جب چیف جسٹس تھے, یا جب وہ جج بھی تھے کرمنل میٹرز میں, جب وہ بری کرتے تھے تو وہ آرڈر کرتے تھے کہ اس انویسٹیگیشن آفیسر کے خلاف جو ہے وہ فالٹی انویسٹیگیشن جان بوجھ کر کرنے پر جو ہے وہ اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کریں, اس کو رپورٹ پیک کریں. اور ہر کیس میں جس میں بریت ہو اور جس میں ثابت یہ ہو کہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کی انیفیشنسی ہے یا اس کی نااہلی ہے یا ڈیلیبریٹ اس کی وہ ایک موو ہے, تو ان کو لازمی جو ہے وہ سزا دی جائے. لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی مقدمے میں کسی انویسٹیگیشن آفیسر یا جے آئی ٹی کے ممبرس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کی ہو.
بالکل، یہ ایک مقدمہ نہیں، ایسے بہت سارے مقدمے ہیں. جی آئی ٹی سے پھر بہت ساری جی آئی ٹیز جو ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں. تو شاہ خاور صاحب، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار کہ بات نکلے گی تو پھر بہت دور دور تک تک چلے جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ ہمیں صرف گھوڑے کا نام ہی جسٹس نہیں رکھنا چاہیے، جسٹس کے اوپر پیروی دینا چاہیے. درست کہہ رہے ہیں آپ. تو جناب یہ مقدمہ ایک چھوٹا سا، جو کہ بھری پڑی ہے ہماری عدالتی تاریخ اس طرح کے مقدمات کے حوالے سے. لیکن بات پھر وہیں پہ، ابھی اور بھی ایف آئی آرز ہیں جس میں وہ ظاہر ہے اس کے ٹرائل چلیں گے اور یہی قانون ہے. تو لیکن اس کا اثر باقی مقدمات پہ پڑے گا. اور یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہائی کورٹ کے وہ جج صاحبان جو کہ ایک 164 کے بیان کے اوپر رلائی کر رہے ہیں اور دوسرا اسی بیان کو قلعدم قرار دے رہے ہیں، تو پھر باقی مقدمات کے اندر اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ تو پھر کس بنیاد کے اوپر سزا دی گئی؟ سوال ہی سوال ہیں. آپ بھی سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. بہرحال جناب، ہیڈ لائن یہی ہے: 67 قتل کے اعتراف کرنے والے، اقبال جرم کرنے والے ملزم کو عدم شواہد اور ناکافی ثبوتوں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2016 کے بعد، آج دیکھیے 2025 ہے، 9 سال بعد، 10 سال بعد جو ہے وہ بری کر دیا. اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا، لیکن ایک مہذب انداز میں. شرائع دستور سے AQS لائیو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.